بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ولم يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه. سورة الشركة أن يقول رب السلم لآخر أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك. وسورة التولية أن يقول أعطني ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك. ومن صورة التصرف في رأس المال أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر. ومن صورة التصرف في المسلم فيه أن يعطي بدله شيئا آخر. ولا شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك، أي لا تأخذ إلا المسلم فيه على تقدير المضي على العقد أو رأس مالك على تقدير إقالة العقد. ولو شرى كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح، لأنه اجتمع صفقتان السلم وهذا الشراء، فلا بد من أن يجري فيه الكيلان. ولو أمر مقرضه به صح، أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا فأمر المقرض بقبض بره منه قضاء لقرضه صح، لأن القرض عارية فكأنه يقبض عين حقه. يرد عليه أن ما يقبضه في السلم أيضا عين حقه لئلا يلزم الاستبدال، فأجاب في الهداية بأن ما يقبضه في السلم غير حقه لأن الدين غير العين، فالشرع وإن جعله عينه ضرورة لئلا يكون استبدالا لكن لا يكون عينه في جميع الأحكام، ففي وجوب الكيل لا يكون عينه فيكون قابضا هذا العين عوضا عن الدين الذي له على المسلم إليه. وكذا لو أمر رب السلم بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله له ثم لنفسه، قوله وكذا أن يصح في هذه الصورة كما يصح في الصورة الأولى، وهي ما إذا اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بأن يقبضه لأجل المسلم إليه أولا ثم لنفسه فاكتاله للمسلم إليه ثم اكتاله لأجل نفسه يصح، وإنما يصح لأنه قد جرى فيه الكيلان. سلم کے باقی رہنے کے لیے جو شرائط تھی ان کی تفریعات اور امثلہ کا بیان چل رہا تھا، اسی کی دوسری مثال ہے وَلَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ رأس المال کے اندر اور مسلم فی کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا. رأس المال کے اندر کس طرح تصرف کرنا جائز نہیں ہے اور مسلم فی میں کس طرح تصرف جائز نہیں ہے، اس کو آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ الشرکۃ والتولیۃ قبل قبضہ، جیسے کسی کو شریک بنا لینا یا بے تولیہ کا معاملہ کر لینا قبضہ کرنے سے پہلے. آگے وضاحت دیکھیے، وضاحت موجود ہے کیونکہ یہ آسان سہل مسائل ہیں، اس لیے ترجمہ کر کے آگے نکلتے ہیں. سورۃ الشرکت، شرکت کی صورت یہ ہوگی ان یقول رب السلم، جس آدمی نے ثمن ادا کیا یعنی رب السلم، وہ کہتا ہے لی آخر کسی اور سے اعطنی نصف رأس المال، جتنے مال کی ادائیگی میں نے کی ہے اس کا آدھا تم مجھے دے دو، لیکون نصف المسلم فیہ لک، آدھا مسلم فیہ تمہارا ہو جائے گا آدھا میرا ہو جائے گا. یعنی جیسے تم نصف ثمن کے اندر شریک بنو گے تو اسی سے میں تمہیں نصف مسلم فی کے اندر بھی شریک بنا لوں گا. تو یہ درست نہیں ہے، یہ التصرف فی رأس المال قبل القبض ہے. تو یہ صورت تھی کہ مسلم فی کے اندر قبضہ سے پہلے کسی کو شریک کرنا. وصورت التولیہ، تولیہ کی صورت کیا ہوگی؟ ان یقول، کہ وہ کہے اعطنی ما اعطیت المسلم الیہ حتی یکون المسلم فیہ لک، کہ جتنا میں نے اس کو مال دیا ہے، مسلم الیہ کو جو میں نے ادائیگی کی ہے، ثمن دیا ہے، وہ تم مجھے دے دو، مسلم فی تمہارا ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو جا کے اس بھائی سے تم لے لینا. تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بے تولیہ ہے کہ جتنے کا میں نے مسلم فی خریدا ہے تم اتنی قیمت مجھے دے دو تو یہ عقد تمہارا ہو جائے گا. تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں چونکہ قبل القبض التصرف فی المسلم فیہ لیس بجائزا. ومن صورت التصرف فی رأس المال، رأس المال کے اندر تصرف کی صورت کیا ہے؟ ان یعطی بدل رأس المال شیئا آخر، کہ رأس المال کی جگہ کوئی اور چیز اس کے حوالے کرتا ہے. مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے بے سلم کا معاملہ کیا، میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا فلاں مبی کے بدلے میں، جو آپ مجھے فلاں دن دیں گے. ادائیگی سے قبل ہی میں آپ سے کہتا ہوں یار چھوڑو 1,00,000 کو، آپ اس کے بدلے میرے سے 2 لیپ ٹاپ لے لو. تو یہ درست نہیں ہے.
رأس المال کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب ایک بار وہ طے ہو جائے۔ ومن صورت التصرف فی المسلم فیہ، مسلم فی کے اندر تصرف کی صورت یہ ہے ان یعطی بدلہ شیئا آخر، کہ وہ مسلم فی کے علاوہ کوئی اور چیز ادا کر دے۔ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ یہ 1,00,000 روپے لو اور مجھے آپ نے 20 من گندم دینی ہے۔ اب درمیان میں یا جب ادائیگی کا وقت آتا ہے اس وقت میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار گندم کو چھوڑو، مجھے 20 من چاول دے دو، تو یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، تصرف المسلم فیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری مثال تھی اور تفریح تھی۔ اب تیسری تفریح کی طرف آئیے، فرماتے ہیں ولا شراء شیء من المسلم الیہ برأس المال بعد الاقالۃ، اور درست نہیں ہے خریدنا کسی چیز کا مسلم الیہ سے رأس المال کے بدلے میں اقالہ کرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے بیع سلم کی، میں نے آپ کو پیسوں کی ادائیگی کی، آپ نے مجھے مسلم فی 6 ماہ بعد ادا کرنا تھا، تو ہمارا بیچ میں معاملہ ختم ہو گیا، ہم نے اقالہ کر لیا، تو ابھی میرا جو ثمن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میرے پیسے تمہارے پاس موجود ہیں، تم مجھے اس کے بدلے میں اپنا موٹر سائیکل دے دو، تو اب یہ درست نہیں ہے۔ اقالہ کے بعد جب تک ثمن میری ملک میں دوبارہ واپس نہیں آتا میں اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ لا شراء شیء من المسلم الیہ، مسلم الیہ سے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی براس المال، راس المال کے بدلے میں بعد الاقالہ، بعد اقالۃ السلم، بیع سلم کو ہم نے ختم کیا، اس کے بعد آپ نے مجھے میرا ثمن واپس کرنا تھا، بجائے ثمن واپس کرنے کے میں آپ سے کوئی اور چیز اس کے بدلے میں خریدتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ حتی یقبضہ، جب میں قبضہ کر لوں گا پھر آپ سے دوبارہ خریداری کر سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تأخذ الا سلمک ورأس مالک، کہ اپنا سلم یعنی مسلم فی جو تم نے طے کیا تھا وقت آنے پر وہی وصول کرو، یا پھر اپنا رأس المال واپس لو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس رأس المال کے اندر تصرف کر کے اس کو حاصل کروں۔ لا تأخذ الا المسلم فیہ علی تقدیر المضی، یا تو مسلم فی لو جب تمہارا وقت گزر جائے یا جو مدت طے کی ہے وہ آ جائے، علی العقد یعنی عقد کو جاری رکھتے ہوئے اپنا مسلم فی وصول کرو، او رأس مالک علی تقدیر اقالۃ العقد، یا پھر رأس المال اپنا واپس لے لو اگر عقد کو توڑ دیا جاتا ہے، فسخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ صفحات قبل مصنف رحمہ اللہ نے جب 2 سا کا مسئلہ ذکر کیا تو اس میں یہ کہا تھا کہ بیع سلم کے اندر بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو یہاں پر اسی مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے کہ بیع سلم کے اندر 2 سا کیسے جاری ہوں گے، اس کی تفصیل دیکھیے۔ وَلَوْ شَرَى كُرًّا، اگر ایک آدمی نے 1 کر گندم، گیہوں، چاول کچھ بھی خریدا، وَآمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً، اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس نے رب السلم سے کہا کہ فلاں شخص سے جا کے اپنے حق کو وصول کرتے ہوئے اس چیز پر قبضہ کر لو، لم یصح، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 6 ماہ بعد 10 من گندم چاہیے اور میں نے آپ کو پیسے دے دیے۔ 6 ماہ جب گزرے میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے گندم دو، تو آپ نے کسی تیسرے آدمی سے گندم خریدی اور مجھے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر قبضہ کر لو، اداء لحقک، قضاء لحقک، تو اب میں جاتا ہوں اس سے جا کے وہ چیز وصول کر لیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه اجتمع صفقتان، یہاں پر 2 صفقات، 2 معاملے جمع ہو گئے ہیں، ایک مسلم الیہ کا جو اس کے ساتھ معاملہ ہے اور دوسرا میرا جو مسلم الیہ کے ساتھ معاملہ ہے، تو 2 صفقات یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ السلم و هذا الشراء، ایک تو بیع سلم ہے اور دوسرا یہ جو خرید و فروخت اس نے تیسرے آدمی کے ساتھ کی ہے۔ فلا بد من ان یجری فیہ الکیلان، تو ضروری ہے کہ اس معاملے کے اندر 2 کیل جاری ہوں، 2 بار اس کو ناپا جائے۔ اس کے درست ہونے کے آگے خود ہی مصنف رحمہ اللہ صورت لکھ رہے ہیں کہ کیسے 2 کیل جاری ہوں گے، اس کو وہیں پر پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَمَرَ مُقْرِضَهُ بِهِ صَحَّ، اگر مطلقاً کوئی قرض خواہ ہے اور وہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرا قرض ادا کرو، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس سے میں نے خریدی ہے وصول کر لو، تو جا کے اس سے ناپ کے لے آتا ہے، ایک ہی سا اور ایک ہی بار کیل کرتا ہے، تو یہ درست ہے، اس کے اندر 2 بار کیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیع سلم کے اندر 2 بار کیوں کیل کرنے کی، ناپنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو صورت ہے مطلقاً قرضے کی، اس کے اندر 1 بار کیوں کافی ہے؟ امید ہے مسئلہ تو آپ سمجھے ہوں گے۔ اب وجہ دیکھیے، لو استقرض برًا، ایک آدمی نے گیہوں قرض کے طور پر لیے، فاشترى من آخر برًا، جب وقت آیا تو اس نے کسی اور سے گیہوں خریدے، فامر المقرض بقبض بره منه،
اس نے قرض خواہ سے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے قبضہ کر لو میری طرف سے گندم پر یا گیہوں پر، قضاء لقرضه، اپنے قرضے کو وصول کرنے کے لیے، صح، تو یہ درست ہے۔ اسی صورت کو ہم نے سلم میں کہا تھا کہ درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر کیوں درست ہے؟ فرماتے ہیں لأن القرض عاریۃ، قرض ادھار کا نام ہے، فکأنہ یقبض عین حقہ، اس نے جا کر اپنا ہی حق اس سے وصول کیا ہے، اپنے حق کا عین ہی مثل ہی اس سے وصول کیا ہے، تو اس لیے دو کیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یرد علیہ، اس پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، انما یقبضہ فی السلم ایضا عین حقہ، کہ سلم کے اندر بھی اس نے جو چیز وصول کی ہے وہ اس کا عین حق تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا عین حق نہیں تھا لئلا یلزم الاستبدال، پھر تو استبدال لازم آ جائے گا۔ وہاں پر بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ عین حق اس نے وصول کیا تاکہ استبدال لازم نہ آئے، اور ایک بار ناپنا وہاں پر بھی درست ہونا چاہیے۔ استبدال کا کیا مطلب ہے؟ استبدال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو چیز پہلے وصول کی ہے وہ اگر اس کا عین حق نہیں ہے تو اس کا عین حق اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ جب اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کا عین حق ہوگا تو یہ تو استبدال المسلم فیہ لازم آتا ہے کہ مسلم فیہ کے علاوہ کوئی اور چیز اس نے وصول کی ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو بیع سلم کو ختم کر دے گا۔ جواب دیکھیے، فأجاب فی الہدایۃ، ہدایہ کے اندر اس کا یہ جواب دیا گیا، بأن ما یقبضہ فی السلم غیر حقہ، یہ بات تو طے ہے کہ سلم کے اندر جب اس نے وکیل بن کر اس شخص سے وصول کیا، مال مسلم فی وصول کیا، تو وہ اس کا حق نہیں تھا۔ کیوں؟ لأن الدین غیر العین، اس کا حق دین تھا، اس کا حق وہ مسلم الیہ کے ذمہ میں دین لازم ہونا ہے، غیر العین، یہ عین اس کا حق نہیں ہے۔ فالشرع وإن جعله عینہ ضرورۃ، شریعت نے پھر اس کو ضرورت کی بنیاد پر عین بنا دیا، اسی چیز کو جس کو اس نے بائع سے وصول کیا ہے مسلم الیہ کے لیے، اسی کو شریعت نے ضرورت کی بنیاد پر اس کے لیے عین بنا دیا، لئلا یکون استبدالا، تاکہ پہلا قبضہ دوسرے قبضے سے مختلف شمار نہ کیا جائے، لیکن لا یکون عینہ فی جمیع الاحکام، تمام احکام کے اندر یہ اس کا عین نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ پہلے اس نے وصول کیا تو اس نے اپنا عین وصول کر لیا۔ پہلے جب اس نے وصول کیا، پہلے جب اس نے تولا اور ناپا، اس وقت اس نے مسلم الیہ کا جو مبی تھا اس کو تولا ہے، اس کے لیے یہ غیر حق ہے، غیر عین حق ہے۔ جب ایک بار اس کے لیے تول لیا، پھر شریعت نے ضرورتاً اس کے لیے یہ حکم ثابت کر دیا کہ اب تم اپنے لیے تول سکتے ہو، یہ تمہارا عین بن جائے گا۔ ففی وجوب الکیل لا یکون عینہ، کیل کے واجب ہونے میں یہ اس کا عین نہیں ہے کہ اس کو دو بار کیل کرنا پڑے گا، دو بار نامنا پڑے گا۔ فیکون قابضا ھذا العین، پھر یہ قابض ہوگا اسی عین پر، یعنی اسی پر قبضہ کرنے والا ہوگا، عوضا عن الدین الذی لہ علی المسلم الیہ، اس دین کے عوض کے طور پر جو مسلم الیہ پر اس کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو بار کیل کرنا ضروری ہے۔ پہلی بار جب یہ کیل کرتا ہے یعنی ناپ کر لیتا ہے اس سے، یہ ناپنا یہ مسلم الیہ کے لیے ہے، اس کا اپنا حق یہ نہیں ہے، جو کہ اس کا حق دین ہے جو مسلم الیہ کے ذمہ میں واجب ہے۔ جب اس نے مسلم الیہ کے لیے وصول کر لیا، پھر اس کے بعد شریعت نے ضرورت کی بنیاد پر اسی دین کو اس کے لیے عین بنا دیا تاکہ یہ اپنا حق وصول کرے، تو اس لیے دوبارہ اس کو ناپنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ جو اس نے وصول کیا ہے یہ تمام احکام میں اس کا عین نہیں ہے، کچھ احکام میں دین ہے جس میں کیل آ جاتا ہے، ناپنے کے اعتبار سے یہ دین ہے، ایک بار دین کی صورت میں ناپے گا اور ایک بار عین کی صورت میں ناپے گا، اور پھر یہی جو چیز ہے عوضا عن الدین الذی لہ علی المسلم الیہ، کہ مسلم الیہ پر جو اس کا دین ہے اس کے عوض یہ اس کو وصول کر لے گا، یہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اب وہ صورت ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو بار کیسے کیل کرے گا، وکذا ای یصح کذا، درست ہوگا ایسے ہی، لو امر رب السلم، اگر مسلم الیہ رب السلم کو حکم دیتا ہے بقبضہ لہ، کہ جاؤ اس سے میرے لیے قبضہ کرو، ثم لنفسی، پھر اپنی ذات کے لیے قبضہ کرو، فاقتالہ، اس نے اس کو مسلم الیہ کے لیے پہلے ناپا، یعنی اس کے لیے اس نے اس کو کیل کیا، ثم لنفسی، پھر اپنی ذات کے لیے، تو درست ہے۔ قولہ وکذا، وکذا جو یہ اوپر عبارت میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یصح فی هذه الصورة كما يصح في الصورة الأولى، جیسے پہلی صورت میں درست ہے ایسے اس صورت کے اندر بھی درست ہے۔ مراد اس سے قرض والی صورت ہے کہ جیسے قرض والی صورت میں درست ہے تو اس صورت میں بھی درست ہوگا۔ وہی ما اذا اشترى المسلم الیہ کرا، اسی کی وضاحت ہے کہ اگر مسلم الیہ نے
ایک کور گندم गेहूं चावल कुछ भी खरीदा وامر رب السلام اور رب السلام کو اس نے حکم دیا بان یقبضه لاجل المسلم الیہ اولا پہلے مسلم الیہ کے لیے قبضہ کرو ثم لنفسه پھر اپنی ذات کے لیے قبضہ کرو فاقتاله للمسلم الیہ اس نے پہلے مسلم الیہ کے لیے ناپا ثم اقتاله لاجل نفسه پھر اس نے اپنی ذات کے لیے کیل کیا یصح یہ درست ہے وانما يصح لانه قد جرى فيه الكيلان اور اس کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو کیل جاری ہو گئے ہیں جیسے حدیث میں تھا بأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتری۔ آج کی ویڈیو کا آخری مسئلہ دیکھیے وَلَوْ كَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِي طَرْفِ رَبِّ السَّلَمِ بِأَمْرِهِ بِغَيْبَتِهِ کہ اگر مسلم الیہ نے ناپا رب السلم کے برتن کے اندر مسلم فی کو اس کے حکم سے لیکن غیر موجودگی میں، مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ مسلم فی کا وقت ہو گیا، آپ نے مجھے ادائیگی کرنی ہے، یہ برتن لے، یہ شاپر لے، یہ بوری لے، اس کے اندر اس کو ڈال دیں، میں آتا ہوں۔ میں یہ کہہ کے چلا گیا، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے ہی حکم سے میرے برتن میں وہ چیز ڈال دی، تو یہ ادائیگی درست نہیں ہوگی، یہ مسلم فی نہیں شمار کیا جائے گا۔ دوسرا او کال البائع فی ظرفہ، سلم کے علاوہ بیع مطلق کا معاملہ ہے، مشتری بائی کے پاس آیا اور بائی سے کہا کہ میرے لیے مبی کو ناپو تولو، اس نے اپنے ہی برتن میں اس کو ناپ دیا، کیل کر لیا اس کا، او فی طرف بیتی، ظرف نہیں یہ طرف ہے، او فی طرف بیتی ہی، یا اس نے جدا کر کے اپنے گھر کے کونے میں رکھ دیا، بامر المشتری، مشتری کے کہنے پر، لم یکن قبضا، تو اس صورت کے اندر بھی قبضہ نہیں ہوگا۔ مسلم الیہ والی صورت کے اندر رب السلام حکم دے رہا ہے، اپنا برتن دے رہا ہے، لیکن خود موجود نہیں ہے، تو یہ مسلم فی نہیں تلے گا، وہ نہیں ناپا جائے گا۔ ایسے ہی مطلقاً بیع کے اندر بائی نے اپنے برتن میں تولا یا اپنے گھر کے کسی کنارے میں اس کو جدا کر کے رکھا مشتری کے حکم سے، تو یہ بھی قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن فی السلم لم یصح امر رب السلم بالکیل، سلم کے معاملے میں وجہ یہ ہے کہ رب السلم نے جو حکم دیا ہے ناپنے کا وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن حقہ فی الدین، اس کا جو حق ہے وہ دین ہے، یعنی وہ بائی کے مسلم الیہ کے ذمہ میں ایک ثابت حق ہے، غیر حصی چیز ہے، لا فی العین، اس کا جو حق ثابت ہو وہ عین کے اندر نہیں ہوا، تو جو برتن کے اندر چیز ڈالی گئی وہ تو عین ہے نہ کہ دین ہے، دین تو ایک وصف ہے اور وصف تو کسی برتن میں نہیں آتا، تو اس لیے یہ عین ہے جو اس نے مشتری کے برتن میں ڈال دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ فَأَمْرُهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَهُ، مشتری نے یا رب السلام نے جو حکم دیا وہ اس کی ملک میں جاری نہیں ہوا، جب اس کی ملک نہیں ہے تو اس میں اس کا حکم کیسے جاری ہوگا؟ تو ہم یہ کہیں گے فالمسلم الیہ، کہ مسلم الیہ نے جعل ملکہ، اپنی ملک کو ڈالا ہے، فی ظرف استعارہ من رب السلام، ایسے برتن میں جس کو اس نے رب السلام سے ادھار لیا، کیونکہ جب برتن رب السلام نے اس کو دے دیا، اب یہ اس کے اندر جو چیز ڈال رہا ہے وہ رب السلام کی تو نہیں ہے، رب السلام کا تو دین ہے، ایک ذمہ میں ثابت حق ہے، تو اس نے اپنا سامان اس میں ڈال لیا، تو گویا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اس سے کہا کہ اپنا برتن ادھار دو، میں اس میں اپنا سامان ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب جو دوسری صورت تھی بیع کی، فرماتے ہیں وفی البیع لم یصح امر المشتری، بیع کے معاملے میں بھی مشتری کا حکم درست نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ استعار الظرف من البائع، اس نے برتن بائی سے عاریۃً لیا، ولم یقبضہ، اس پر قبضہ نہیں کیا، بس کہا کہ یہ برتن جو تمہارے پاس ہے اسی میں ڈال دو، فیکون فی ید البائع، برتن بھی بائی کا اپنا ہے اور سامان بھی بائی کا اپنا ہے، تو اسی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ فکذا الحنطۃ التی فیہ، حنطہ گندم وغیرہ جو اس میں ڈال رہا ہے وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے، برتن بھی اسی کے قبضے میں ہے، یہ خود بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا قبضہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ بِغَیبَتِهِ، یہ جو کہا گیا نا بِغَیبَتِهِ کا کلمہ، یہ اوپر دونوں صورتوں میں موجود ہے، بِغَیبَتِهِ اور نیچے فی طرف بیتی بِأَمْرِ الْمُشْتَرِی فی غیبتہ، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں حتی لو کان حاضرا یکون قبضا، اگر ان دونوں صورتوں کے اندر مشتری یا رب السلام موجود ہیں تو یہ ان کا قبضہ ہی شمار کیا جائے گا، کیوں؟ لأن فعل المأمور ينتقل الیہ، یہ لأن ہے، لأنہ نہیں ہے، کیونکہ جو مامور کا فعل ہے، یعنی بائی جو عمل کر رہا ہے یا مسلم الیہ جو کام کر رہا ہے، یہ حکم دینے والے کی طرف ہی منتقل ہوگا، گویا یہ دونوں اس کے وکیل بن کر اس کے سامنے کام کر رہے ہیں۔
بخلاف کیلہ فی ظرف المشتری بامرہ، جو دوسری صورت تھی نا اس کی تھوڑی وضاحت ہے، فرماتے ہیں اگر دوسری صورت میں مطلق بیع کے اندر جو مشتری اپنا برتن لا کر بائع کو دیتا اور کہتا ہے اس میں ڈال دو اور خود چلا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی معاملہ درست ہو جائے گا۔ ای اذا اشترى حنطة معینة، جب اس نے متعین گندم خریدی، فامر المشتری البائع، مشتری نے بائع کو حکم دیا، ان یکیلہ فی ظرف المشتری بغیبتہ، کہ میری غیر موجودگی میں میرے برتن میں اس کو تول ناپ دینا، ففعل، اس نے ایسے ہی کیا، یصیر قابضا، تو یہ قابض ہی شمار ہوگا، یعنی مشتری قابض شمار ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ ملک العین بالشراء، چیز کا وہ مالک بنا ہے خریداری کے ساتھ، فامرہ صادف ملکہ، تو اس کا یہ جو حکم ہے یہ اس کی ملک کے اندر ہی جاری ہوا ہے، اور برتن بھی اسی کا ہے، تو برتن اس کا ہونے کی وجہ سے جو قبضہ ہے اسی کا ہی ثابت ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔